تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو غور سے سنتے ہوں گے، اور یہ ضرور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. اصل میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ ان کو بار بار دہرایا جائے، ان کو بار بار پڑھا جائے. بار بار ذکر کرنے سے وہ تجدید ایمان ہو جاتا ہے. جب کوئی آپ سے بار بار کہتا ہے یا کافی عرصے کے بعد دوبارہ بات آپ سنتے ہیں، تو اس سے ہمارے اندر ایک چیز دوبارہ جاگ جاتی ہے، اور ہم دوبارہ اس میں اسی جذبے کے ساتھ سرگرم ہو جاتے ہیں. تو تجدید ایمان کی ہمیں ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. اس لیے اچھی باتیں اگر آپ یہاں سنتے ہیں، آپ بھی کوشش کریں کہ آگے کم از کم ایک دو لوگوں میں اس کا ذکر ضرور کریں، تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ اور ثواب کا حصہ بن جائیں. تو آیت نمبر 158 سے ہم شروع کریں گے. سورہ بقرہ. صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والوں پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں. صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر صحرا میں اور تنہا چھوڑ دیا تھا، تو انہوں نے مروہ پہاڑ پر اپنا بسیرا کیا تھا، اور پھر پیاس کی شدت میں انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے. اور وہ 7 چکر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے ایک لوگوں کے لیے ایک یاد بنا دیا. اور ہم وہاں پر اب بھی جو حج اور عمرہ ہے، اس میں ہم صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں. انہیں حج اور عمرے کے یہ لازمی ارکان ہیں. تو اس پر آگے کہا گیا ہے کہ ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں. اس سے گناہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا چیز ہے کہ کر لیں تو ثواب ہے اور نہ کریں تو گناہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صفا اور مروہ پر بت پرست لوگوں نے پہلے اصاف اور نائلہ نام کے 2 بت رکھے ہوئے تھے. اب وہ یہاں انہی پہاڑیوں پر چڑھ کے اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور پہاڑیوں پر بتوں کو نصب کیا گیا تھا. تو پھر جب یہ لوگ اسلام لے آئے تو ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہیں ان پہاڑیوں کی تعظیم کرنا گناہ نہ ہو، وہ پرانی بت پرستی کی وجہ سے. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیریفائی کیا ہے، اس کی تصحیح کی ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. حج اور عمرے کے لازمی ارکان ہیں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح. اور اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے. یعنی دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر ہے. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، شاکر علیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قدر والا ہے اور علم والا ہے. اور کیوں قدر والا ہے؟ کیونکہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ہر انسان کے اندر جو کچھ بھی اس نے قربانی کی، جو اس کی صفات ہیں، جو اس کی حقیقت ہے، کوئی دنیا میں ان کا اتنا قدر کرنے والا نہیں ہو سکتا جتنا خدا ہے. کیونکہ کوئی بھی ہمیں اتنا زیادہ نہیں جان سکتا جتنا کہ خدا. لوگوں کو آپ کی وہ بات سمجھ آئے گی جتنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، یا جتنا انہوں نے آپ کو دیر تک آپ کے ساتھ ان کو تجربہ رہا ہوگا ٹائم گزارنے کا یا آپ کو سمجھنے کا. لیکن ایک خدا ہے جو آپ کو پوری طرح مکمل طور پر سمجھتا ہے کہ آپ کے چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک، اور دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں. اور اگر کوئی آپ کو سمجھتا ہے یا آپ کو دنیا میں کوئی خلوص یا سچائی ملتی ہے تو وہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہوتا ہے. ورنہ کوئی اس چیز پہ بھی قادر نہیں ہے کہ اس کو مخلص لوگ ملیں گے یا نہیں ملیں گے، اس کو سچائی دنیا میں ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کتنی بھی کوشش کرتے، ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی تھی. اللہ نے اپنی طرف سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی. تو آپ جب بھی کوئی بڑی چیز، بڑی کامیابی دنیا میں خلوص اور آپ کو جو کچھ آپ چاہتے ہو، سچائی آپ کو ملتی ہے، وہ دراصل اللہ کا تحفہ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جن نیکیوں کا حکم دیتا ہے دراصل وہ بھی ہمارے لیے ہوتا ہے. ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، ہم اسی لیے کہتے ہیں، اسی لیے یہاں کہا گیا ہے کہ اپنی خوشی سے نیکی کریں. یعنی کہ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں، وہ یقیناً صرف ہمارے فائدے کے لیے.
اور ہم اس کو جانتے نہیں ہیں. سم ٹائم ہم صرف یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے بس کر لو. لیکن آپ اگر اسی کی فلسفی میں جائیں اور اسی کا تجزیہ کریں یا آپ اور علوم کی گہرائی میں جائیں تو وہ اصول ہیں جو آپ کو دنیا کا سارا علم وہی انہی اصولوں پر ہے. فار ایگزامپل اسلام میں ہے کہ غصہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غصے پی جانے والے جو ہے نا وہ سمجھے اولو العزم ہیں, ان کو جو ہے نا کاظمین کہا گیا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اتنی سی ایک بات ہے جو کہ ایک نیکی بھی ہے, لیکن دراصل یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے. جب انسان غصے پر ضبط کر لیتا ہے تو وہ لوگوں کو ناجائز باتیں نہیں کہتا. غصے میں تو انسان اکثر غلط کہہ جاتا ہے, سخت الفاظ بول جاتا ہے, اور بعد میں وہ انہی میں پچھتاتا رہتا ہے, انہی کا افسوس میں رہتا ہے, اور یا پھر دوسرے لوگ تکلیف میں آ کے اس کو بدلہ لیتے ہیں, اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو غصے میں جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے نقصان کا باعث بنتی ہے. غصہ بھی کہتے ہیں اگر آنا ہو تو وہ بھی آپ کو اندر سے نہیں آنا چاہیے, بلکہ کسی غلط یا گناہ پر آپ کو ایک سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے, لیکن پورے شعور کے ساتھ. وہ آپ کا بے قابو غصہ نہیں, بلکہ آپ کی سوچی سمجھی ترجیح ہے, آپ کی وے آف ایکشن ہے, آپ کی حکمت ہے کہ آپ اس کے لیے ایک ری ایکشن دے رہے ہیں. لیکن وہ جو ہوتا ہے ایک بے قابو غصہ آ جانا, ایموشنز پر قابو نہ پانا, وہ اسلام میں حرام ہے, اور وہ یقیناً آپ کو نقصان دیتا ہے, آپ کو افسوس میں لے جاتا ہے, آپ کے تعلقات کو خراب کر دیتا ہے, آپ کے غموں میں اضافہ کر دیتا ہے. اگر آپ اس پر قابو پا لیں, خاموشی اختیار کریں, یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے اس کو حرام کہا ہے. حرام کا مطلب ہے کہ واقعی وہ ہمارے لیے نقصان دہ. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے ہیں, قرآن و حدیث میں اس کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو دراصل یہ ہمارے فائدے کے لیے. اب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا سخاوت کریں, آپ کا بڑا دل ہونا چاہیے, آپ اپنے مال میں سے خرچ کریں. تو یہ دیکھیں کہ آپ کر تو اس لیے رہیں کہ اللہ نے کہا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھی میں نے دیکھا ہے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں ملٹیپل اضافے ہو جاتے ہیں. اسی طرح خوش اخلاقی کو اللہ نے کہا ہے کہ آپ نرمی سے لوگوں کے ساتھ رہیں, کہ انسان کا اخلاق ہی ہے جس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا. تو کہنے کو یہ اللہ کا حکم ہے, لیکن دراصل یہی وہ اصول ہیں جو آپ کی پرسنالٹی کو فارم کرتے ہیں. دراصل وہ ہمارے فائدے کے لیے, وہ ہماری پرسنالٹی میں ایسی اچھی چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں کہ جو ہمیں دنیا میں خوشیوں کی طرف لے جاتا ہے اور ہماری نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے. تمام اچھے اصول جو آپ اللہ کے لیے کریں گے آپ کو ان میں دین بھی مل جائے گا اور دنیا بھی, یعنی دین و دنیا انہی میں ہے. تو وہی آپ کی کامیابی ہے. اب یہ اتنی لمبی اس کی مثالیں انشاءاللہ باقی ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے. اب ہم نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں, آیت نمبر 159. جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں, ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اچھا, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, یہ دراصل سورہ بقرہ بنی اسرائیل کے مینلی ان کو مخاطب کیا گیا ہے. ان میں وہ اہل کتاب, یہ آیت نمبر 159 سے لے کے 162 تک, یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں یعنی تورات, زبور, انجیل اور جو پرانی ان کی کتابیں تھیں, اس کے علاوہ جو صحیفے جو پڑھ رہے تھے, ان سب میں آخری نبی کے آنے کا ذکر کیا تھا. پھر ان کے جو علماء تھے, ان کے جو کشف اور اندازے تھے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے آخری نبی کے بارے میں گائیڈ لائن دی ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے بارے میں, ان کے جو ان پڑھ ہونے کے بارے میں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے اور پوری کتاب ان کے اوپر اتار دی جائے گی اور وہ علم اللہ کی طرف سے دیا ہوگا, خود لکھی نہیں ہوگی. اس طرح کی بے شمار باتیں کہ ایک کلام کو مکمل کرنے والا آئے گا جو آخری نبی ہوگا, یہ سب باتیں ان کی بکس میں تھیں. اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ اندازہ تھا آخری نبی کے حوالے سے, لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے ہیں, ان کے قبائل میں نہیں آئے, تو انہوں نے جان بوجھ کر چھپا دیا. اس کی وجہ سے, اس گمراہی کی وجہ سے اور بہت سارے لوگ جو ان کے پیچھے چل رہے تھے وہ ایمان سے محروم ہوئے, ایمان نہیں لائے, اور جو ایمان لانے والوں کو تنگ کرتے رہے. تو انسانیت کا ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا. تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اور وہ جو ہے ان پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی اور تمام لوگوں کی ان کے اوپر لعنت ہے. آیت نمبر 160. مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں, اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. یعنی اللہ
تواب الرحیم ہے، یہاں پہ اپنی وہ صرف بیان کرے تواب الرحیم، یعنی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ توبہ کیوں قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے، اس لیے وہ ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے، ہمیں بار بار موقع دیتا ہے۔ مگر ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے ایسا کیا اور لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، اور جنہوں نے ہدایت کو چھپایا اپنے فائدوں کے لیے جان بوجھ کر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سچ ہے، اور ان سچی باتوں کو چھپایا اور ان کو نہ مانا، تو لیکن بعد میں توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں اور بعد میں لوگوں کو بیان بھی کر دیں، یعنی کہ یہ بات ایسے تھی اور میں نے غلط بیانی کی اور اس کی اصلاح کر دیں، کریکشن کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس صورت میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ ہم پہ رحم کرتا ہے، اور اپنی اس رحم کی صفت کی وجہ سے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہمیں بار بار موقع دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔